बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लियाकत साहब। सबसे पहले मैं जनाब सिराजुल हक साहब को और यहाँ पर मौजूद तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा कि इतने अहम मौजू पे आपने हम सबको इकट्ठा किया। लेकिन क्योंकि मुकर्रीन बहुत ज़्यादा हैं और मौजू बहुत अहम है और इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू है, इसलिए मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं शुरू करूँगा ये जो आपने एक प्रपोज्ड इलामिया जो है वो हमें दिया है, छोटी सी मेरी गुजारिश है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी इसमें एक इजाफा कर ले, तब्दीली की बात नहीं कर रहा। ये जो आपका इसका पहला नुक्ता है, इसमें आपने सैयद अली गिलानी साहब, जनाब मीर वाइज उमर फारूक साहब, यासिन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह, आसिया इंद्राबी और दीगर हुर्रियत पसंदों की अंधाधुंध नज़रबंदी और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की है। इसमें मैं सिर्फ एक शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे लिए ये तमाम बहुत अहम है और सबके साथ मेरी अपनी ज़ाती न्याज़मंदी भी है, लेकिन एक शख्स को हम इग्नोर करते हैं जिसकी डिटेंशन का अरसा इन सबसे ज़्यादा, बल्कि साउथ एशिया में इस वक्त कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है जिसकी डिटेंशन उससे ज़्यादा हो। मेरा ख्याल है जवेद हाशमी साहब से भी ज़्यादा डिटेंशन का पीरियड बनता है। उस बंदे का नाम, वो श्रीनगर में डिटेन है, वो हैं डॉक्टर आशिक हुसैन फख्तू साहब, जिनको इस साल 2017 में मुसलसल 24 साल हो जाएंगे वो इंडिया की जेल में है। मुसलसल 24 साल से वो इंडिया की जेल में है और क्योंकि उनको लोग ज़्यादा उनका जिक्र नहीं होता, लोग जानते नहीं हैं, तो मैं बस उनका यही तारुफ करवाऊँगा कि वो आसिया इंद्राबी साहिबा के हस्बैंड हैं और पहले दोनों इकट्ठे गिरफ्तार हुए थे और शादी के फ़ौरन बाद कुछ अरसे के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने जेल के अंदर ही इन्होंने PhD किया है श्रीनगर यूनिवर्सिटी से, इस्लामियात में उन्होंने PhD किया है और उसके बाद ये जेल के अंदर इन्होंने तकरीबन 60 जो कैदी हैं उनको इन्होंने BA भी करवाया है और सैकड़ों की तादाद में जो कैदी हैं उनको इन्होंने उनकी जो मैट्रिक की तालीम है वो भी मुकम्मल करवाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के नेल्सन मंडेला हैं, लेकिन इन पर कुछ ऐसे गलत मुकदमात हैं जिनको कि जो कश्मीर हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, वो भी इनकी ज़मानतें कर चुकी है, लेकिन जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से इनकी ज़मानत हर दफ़ा कैंसिल करवा दी जाती है। इनका हम जिक्र नहीं करते। मेरी गुजारिश है अगर आप मुनासिब समझें तो डॉक्टर आशिक हुसैन फख्तू साहब का भी जिक्र कर दिया करें, क्योंकि ये 24 साल से जेल में है और 24 साल का मतलब है कि जो 14 साल उम्र कैद है वो तकरीबन काट चुके हैं ये। तो इसलिए मैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि डिटेन्ड हैं, उनका भी हम जिक्र करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आशिक हुसैन फख्तू साहब जो हैं, ये अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके बारे में बताएं दुनिया को कि भाई 24 साल से एक सियासी कैदी जो है वो इंडिया की जेल में है, तो उससे जो कश्मीर कॉज है उसको आलमी सतह पर ह्यूमन राइट्स के एंगल से उजागर करने में आपको बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब तशरीफ़ ले गए, मेरे बड़े मोहतरम हैं। उन्होंने जब कहा कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान किया है, तो मैंने सोचा कि क्या हम उनके कहने पे मनाते हैं यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को, या हम तो कई सालों से मनाते आ रहे हैं जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि वो हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं कि 5 फरवरी को वो यौम यकजहती कश्मीर मनाएं या ना मनाएं, पूरी पाकिस्तानी कौम तो मनाएगी, उनको इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ 5 फरवरी को नहीं। जिस तरह आज जमात इस्लामी ने 31 जनवरी के दिन एक यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसकी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि यहाँ पे यासिन मलिक साहब और अली गिलानी साहब और मीर वाइज उमर फारूक साहब की तीनों की तस्वीरें इकट्ठी हैं, एक मैसेज है। लेकिन यहाँ पर आपकी इनिशिएटिव तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरफ तमाम जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक जो हुक्मरान जमात है, अगर उसका कोई नुमाइंदा है तो मुझे बता दें, है नहीं है।
شاہ قریشی صاحب نہیں ہیں, جاوید ہاشمی صاحب نہیں ہیں, نہیں ہے جی. اعجاز الحق صاحب آپ اتحادی ہیں, آپ تو اتحادی ہیں, تو اس لیے آپ برا نہ منائیں اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ غلطی ہے بہت بڑی. بلکہ میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں راجہ ظفر الحق صاحب کی سیٹ موجود ہے. چلیں وہ سیٹ خاموش ہے, جب سیٹ بولنا شروع کرے گی تو پھر میں مان لوں گا کہ وہ موجود ہیں. تو آپ میری بات کا برا نہ منائیں, میں تو ایک آبزرور کے طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اگر کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے تو یہاں پہ کیا پرابلم ہے آپ کو, آپ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے یہاں پہ؟ اگر آپ کو بلا لیا ان کو تو وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک راجہ ظفر الحق صاحب؟ ان کو آنا چاہیے. شاید وہ اس لیے نہیں آئے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کو ان کو جواب دینے پڑیں گے, تو شاید وہ جوابات نہیں دینا چاہ رہے. اچھا, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا, صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طرح کا اتحاد قائم کرنا چاہیے جس طرح کا مقبوضہ کشمیر میں قائم ہے. ایک بڑی اہم بات ہے جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا, کاش کہ یہاں پر آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کا کوئی نمائندہ موجود ہوتا. ہے جی کوئی موجود؟ مجھے افسوس ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا بھی نمائندہ موجود نہیں ہے. چلیں, لیکن عبدالرشید ترابی صاحب, آپ کی ان سے کچھ قربت ہے, تو اس قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بات آپ ان تک پہنچا دیں, اور سردار عتیق صاحب بھی اگر کوشش کریں تو یہ بات پہنچا سکتے ہیں آپ بھی. بات یہ ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں, انہوں نے جب پاکستان آنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے راستے سے وہ جب آزاد کشمیر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو ملنے کے لیے, یہ ایک بہت ہی صبر آزما اور بہت ہی مشکل پروسیس ہے کہ پہلے آپ مقبوضہ کشمیر سے آپ دلی جائیں گے, وہاں پاکستان ہائی کمیشن میں آپ درخواست دیں گے, پھر اگر آپ کو ویزا مل جائے تو ویزا لے کے جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو انڈین سیکورٹی ایجنسیز آپ کو تنگ کرتی ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے آپ واگا کے راستے, کسی اور راستے سے اگر پاکستان پہنچ بھی جائیں تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے جو کہ بہت سے کشمیری جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر ویزا فارم میں یہ لکھ دیں کہ جی ہم نے مظفر آباد جانا ہے یا ہم نے باغ جانا ہے, تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ سال ہر سال سے ایک ان کی پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ وہ اس میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ملنے آزاد کشمیر جانا ہوتا ہے, لیکن وہ لکھتے ہیں جی لاہور یا راولپنڈی, وہ آزاد کشمیر کے کسی شہر کا نام نہیں لکھتے, کیونکہ ایسی صورت میں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے, اور ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے, اور ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے اس بات کا. اب پچھلے کچھ عرصے سے, کچھ تقریباً 2 ماہ سے یہ ہو رہا ہے, پچھلے سال سے, کہ جب وہ آتے ہیں اور ان کا تو جو پریکٹس ہے اسی پریکٹس کے تحت وہ آتے ہیں ویزا لگوا کے, یا اس پہ لاہور لکھا ہوتا ہے یا راولپنڈی. تو جب وہ مری سے کوہالہ کے برج پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان کو روک لیا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے ویزے کے مطابق آپ آزاد کشمیر نہیں جا سکتے. مقبوضہ کشمیر والوں کی آزاد کشمیر میں انٹری بین کر دی گئی ہے, حالانکہ ان کے پاس ویزا ہوتا ہے پاکستان کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی اگر یہ مطلب سمجھائے. اور یہ کس حکومت نے کیا ہے؟ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اور مجھے بہت سی ایسی فیملیز نے میرے پاس آ کے اپنے درد و علم کی داستان مجھے سنائی, اور بندہ جو ہے وہ اب وہ ایسے سمجھتا, میں نے ایسے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید میں کوئی مجرم ہوں, اور میں نے شرم سے سر جھکا دیا. میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں کیا کہوں؟ میں کہوں جی وہ نواز شریف صاحب بڑے غلط آدمی ہیں, یا وہ جو ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں وہ بڑے, ان کو نہیں پتہ, یا ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے, یا کس پہ ڈالوں؟ میں کس پہ ڈالوں؟ کیونکہ میں تو خود پاکستانی ہوں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ رابطہ کرتے ہیں, اور کوہالہ برج پہ آ کے ملاقات ہوتی ہے. جی آزاد کشمیر میں نہیں گھسنے دیتے, مقبوضہ کشمیر سے آنے والوں کو آزاد کشمیر میں نہیں گھسنے دیتے, اور پھر ان کے رشتہ دار جو ہے وہ کوہالہ برج پہ یا مری کے آس پاس کسی علاقے میں ملاقات کرتے ہیں, اور پھر وہ جناب وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے پچھلے 3 فیملیز کو تو میں ملا ہوں, تو اگر 15-20 فیملیز بھی اس طرح واپس گئی ہیں, آپ نے ان کو آزاد کشمیر نہیں جانے دیا, مجھے بتائیں وہ سری نگر میں جا کے کیا بتائیں گے آپ کے بارے میں؟ تو یہاں پہ آپ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ضرور منائیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اعجاز الحق صاحب سے گزارش ہے کہ کیونکہ وہ اس وقت نون لیگ کے اتحادی ہیں, کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پہ میں نہیں چاہتا کہ پارلیمنٹ میں بحث ہو.
تب پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. نہ کریں, اپنے چہرے سے نقاب نہ اتاریں. ان سے جا کے گزارش کریں جہاد الحق صاحب کہ یہ جو پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یہ پالیسی ٹھیک کریں. اگر نہیں ٹھیک کرتے تو آپ چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں. کیا آپ کا کیا مفاد ہے؟ آپ نے کیا مفاد لیا؟ کوئی مفاد نہیں لیا. تو آپ کی عزت بڑھے گی. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ مجھے بہت سے کشمیری کہہ چکے ہیں, میں نے یہ اپنے پروگرام میں بات نہیں کی, میں نے اپنے کالم میں نہیں لکھا, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ یار یہ کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے لوگ آتے ہیں اور ہم ان کو کوہالہ برج سے آگے نہیں جانے دیتے کہ بھئی حکومت کی پالیسی بدل گئی ہے. تو خدا را آپ ہندوستان کے خلاف ضرور بات کریں. ہندوستان ظالم ہے, جابر ہے. ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہا ہے, لیکن کشمیریوں کے حقوق اگر آپ نے بھی غصب کرنے شروع کر دیے ہیں تو پھر آپ یہ خاطر جمع رکھیں کہ اگر تحریک سری نگر میں چل سکتی ہے تو پھر تحریک یہاں پہ بھی چل سکتی ہے. بہت بہت شکریہ.